اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، العظیم، بہت ہی بزرگی والا میرے رب کی ذات کا نام، بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ میرے رب کا نام۔ اس اسم کے بکثرت سے جو بھی شخص یہ جو میرا بہن بھائی ورد کرے گا، انشاءاللہ اتنی عزت و عظمت پائے گا کہ وہ خود حیران ہوگا کہ آنے والے دنوں، پہلے دنوں میں کوئی بھی ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی اس کے پاس تک بھی نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ذکر شروع کر دے، انشاءاللہ لوگوں کا جو اس کے لیے دل میں محبت ہوگی، اللہ پاک اس کو اجاگر کر دیں گے۔ اور جو شخص یا جو میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے یا لوگ اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، تو آپ صرف یہ عظیموں کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہوگی۔ اور لازم یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، اور کسی حاکم کے سامنے بھی آپ نے اگر جانا ہے یا کسی اپنے بوس کے سامنے بھی اگر میرے بھائی نے جانا ہے یا بہن نے جانا ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، وہ بھی ایک پری کا عمل ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو پریوں کے عمل بتانا مناسب سمجھے۔ لوگوں کو پریوں کے عمل بہت پسند ہے، لوگ چاہتے ہیں، خاص کر مرد جو حضرات ہیں وہ لازم چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ہے کہ 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، یا پھر آپ 9 چندی پیر کو بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، اور خلوت میں اللہ کے آگے آپ نے جھکنا ہے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی ہے تہجد کے وقت، اور پھر اس عمل کو 66,000 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم۔ میں کہتی ہوں انشاءاللہ وقت تھوڑا سا مطلب کہ لمبا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے۔ آپ 66,000 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اور ہو سکتا ہے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا وہ کھاتے پیتے ٹھیک ہے، تو آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، تو آپ روزے رکھیں، بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے روزوں میں۔ جو روزہ جو ہے پری کو بھی بہت پسند ہوتا ہے، میرے رب کی ذات کو بھی بہت پسند ہے روزے دار، تو آپ روزہ رکھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں، اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ آپ عمل کریں گے، اور عمل کی ادائیگی کے بعد آپ نے جو ہے آپ شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کریں گے، تاکہ آپ پری کو اس کا ایک تحفہ ہوتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے پری کے لیے، آپ اس عمل کی جو تسبیحات کرنے والی پری ہے اس کو آپ تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب پری اس تسبیح کی پری کو جب آپ حاضر کر لیں گے، تو انشاءاللہ یہ 7 دن 11 دن یا 21 دن کے اندر حاضر ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کو تسخیر کر لیں گے یا بلا لیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہر کام کرے گی، جو بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر کام ہی کرے گی۔ آپ جو بھی بولیں گے انشاءاللہ جو ہے آپ کہیں گے کہ ہمیں کوئی چیز لا دو یا کوئی ایسی، آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا اس بات کو، تو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اور بہت ہی بڑا مقام ہے اس پری کا، بہت ہی بلند مقام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پری کی روشنی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، تو آپ ایک آئینہ لے لیجئے گا، 6x6 انچ کا آئینہ لے گا کہ چاروں طرف 6x6 انچ ہو، ٹھیک ہے؟ چاروں طرف ہی 6x6 انچ کا آئینہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس آئینے کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، 6x6 انچ کے جو چاروں طرف سے آئینہ ہوگا، اس آئینے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے گا فریم کروا کے، تو پھر اس عمل کو پڑھیے گا، تو دیکھیے گا کہ آئینے کے اندر پہلے حاضر ہوگی، پھر آئینے سے آہستہ 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 ظاہر، اگر جس نے جلدی دیکھنا ہے تو وہ یہ کام کیجیے گا آئینہ، اور پھر آخر میں جب پری آپ سے بات، بس پری کی جب بات آپ سے ہونا، جیسے پری آپ سے بات کرے، جیسے ہی پری آپ سے بات کرے، بات یاد رکھیے گا، تو تب آپ نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر بات کریں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میری پہلے غور سے بات سن لیں۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے، وہ تیسرے دن ہی حاضر ہو جائے، جب تک آپ اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہ کر لو، پری بیٹھی رہے گی اسی جگہ پر۔ جب آپ پڑھ لو گے تو بغیر بات کیے اٹھ گئی، تو پھر آپ دوسرے دن تیسرے دن پھر شروع کرو گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے عمل چھوڑ دینا، جی پری کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، نہیں، پڑھائی کرنا ہے، پھر پری آئے گی، پھر بھی اگر بات نہ کرے تو پھر اگلے دن پڑھو، پھر بھی نہ بات کرو، پھر اگلے دن پڑھو، جس دن اس نے بات کی اس دن آپ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اس کو اشارہ کر دیجیے گا، پھر پڑھائی مکمل کر کے اس سے بات کیجیے گا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، شرائط آپ اس سے طے کر لیجیے گا، کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی آپ نے 40 سے 21 سے 40 دن تک لازمن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میرے علم کو پھیلانے میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے علم کو پھیلانے میں برائے مہربانی میری مدد کریں، کہ آپ سب دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے رب کے نام میں، ہمارے رب کے جو ہے نام اور علم قرآن پاک
آیاتیں اس میں کتنا کتنا علم چھپا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات
سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.